www.islamicwaves.com. مولانا مفتی محمد زبیر please. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتہ، اور اس کے علاوہ اس اسکول کی پرنسپل صاحبہ، اس اسکول کے وائس چانسلر صاحب، اور ہمارے بہت ہی معزز مخدوم گرامی قدر دوست اور بھائی جناب سلطان صاحب، اور دیگر جو حضرات ہیں بھائی طاہر صاحب اور یہاں کے ذمہ داران، عزیز طالب علم بھائیوں اور میری عفت ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے اس وقت جامعہ صفہ کراچی سے دو طالب علم یہاں آپ کے ہی ساتھی ہیں، آپ کے ہی وہ علمی ہم سفر ہیں. آپ لوگ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، یہ طلبہ بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ آپ کے درمیان موجود ہیں. وہ اپنا قرآن کریم کے یاد اور قرآن کریم کے حفظ کا مظاہرہ پیش کریں گے. اس سے پہلے میں دو تین باتیں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل دماغوں کے اندر وہ باتیں کوٹ کوٹ کر کے بھر دے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. یہ میں اردو بول رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ درمیان میں اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہے. اور اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں شاید دیواروں سے بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ میں دیواروں سے نہیں بات کر رہا ہوں، بلکہ اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس وقت اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا جو سب سے بڑا حادثہ ہے، جو ایک بہت بڑا علمی نقصان پوری دنیا کے اندر پیدا ہو چکا ہے، وہ حادثہ، وہ علمی سانحہ اور وہ علمی نقصان یہ ہے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر ٹیکنالوجی اور سائنس کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، مگر اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم سے خدا اور اللہ کے نام کو جدا کر دیا گیا ہے. یہ اس دور کا سب سے بڑا علمی حادثہ ہے. سائنس کی کتاب جتنی قرآن ہے، قرآن کریم کے اندر جتنے سائنس کے علوم بیان کیے گئے ہیں، دنیا میں کسی کتاب کے اندر بھی سائنس کے علوم بیان نہیں کیے گئے. آپ سائنس کی کتاب کے اندر اسکائی کا، پانی کا، پودوں کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، کہکشاؤں کا، سیاروں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ایٹم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، ذرات کو پڑھتے ہیں، اس کی پریکٹیکل کے مضامین کے اندر شرکت کرتے ہیں. یہ سب کچھ قرآن کے اندر بھی اللہ نے بیان کیا ہے، مگر قرآن کے اندر بیان کرنے کے بعد ایک جملہ قرآن کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك سبحانك. اب
اب آسمان کا، زمین کا، روشنی کا، اندھیرے کا، دن کا، رات کا، یہ سارا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار. اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا ڈالنا. سائنس کے اندر بھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں سبحانک کا تذکرہ نہیں ہے. آپ آسمان کا تذکرہ سائنس میں پڑھتے ہوں گے لیکن جب معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا تو پہلا لفظ یہ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری رکاوٹیں ختم کروا کر آسمان کی سیر کروائی. تو سائنس کو بیان کیا لیکن سبحان الذی کا تذکرہ شروع کے اندر کر دیا. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. سائنس پڑھو لیکن ساتھ میں یہ یاد رکھو کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی اور جتنی بھی دنیا کی ترقیات ہے ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے. بیالوجی پڑھو، فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، ڈاکٹری کا علم حاصل کرو، انجینئرنگ کا علم حاصل کرو، لیکن ایک بات اور ایک نقطہ اپنے دل دماغ کے اندر آج کوٹ کوٹ کر کے بھر لو، رچا لو، بسا لو. میری بہنیں اس بات کو سمجھیں، میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ ان تمام علوم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. ہم دنیا میں یہ ساری ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور سائنس کی ترقیات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے لیکن ان کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت اور خدا کا تعارف اور خدا کی پہچان حاصل کریں گے. ان علوم کو پڑھنے کا مقصد اصلی یہ. اس بات کا عزم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر تو آپ مٹی کو، ذرات کو اور درخت کو، پتوں کو، بیجوں کو، مختلف چیزوں کو آپ ملاتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف تجربات اگر کرتے ہیں، صرف یہاں تک محدود رہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ خدا کی پہچان کو نہیں حاصل کرتے. اس کے ذریعے سے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک لہ کی، اللہ تعالیٰ کی اس منصب کو نہیں پہچانتے اور خدا کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا تو یہ تو پھر ہاؤس وائف کا کام ہے کہ گھر کے اندر چینی پڑی ہوئی ہے اور مرچ پڑی ہوئی ہے، نمک پڑا ہوا ہے، آٹا پڑا ہوا ہے، ان چیزوں کو ملایا اور ان چیزوں کو ملا کر کے ان کے انگریڈینٹس کو جمع کر کے کوئی چیز پکا لی اور اس چیز کو کھا لیا اور بس ختم کر دیا. یہ تو پھر کوئی خاص کارنامہ نہ ہوا، یہ کوئی خاص کمال تو نہ ہوا، یہ تو گھر کی ایک عورت بھی کام کر لیتی ہے. آپ پڑھیں گے مگر اس پڑھائی کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں گے. آپ پڑھیں گے مگر یہ نیت اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اے اللہ میں اس ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھ میں لوں گا اور امت مسلمہ کی خدمت کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لوں گا. دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان علوم کو پڑھوں گا. میں ایک ڈاکٹر بنوں گا جو انسانوں، جو مسلمانوں کی بے لوث خدمت کرے گا. میں ایک انجینئر بنوں گا، اس انجینئرنگ کے ذریعے سے میں امت مسلمہ کی بے لوث خدمت کروں گا. میں ایک وکیل بنوں گا اور لائر بن کر کے میں مظلوم کا ساتھ دوں گا. میں اس دنیا کے اندر سائنس کے تجربات اور سائنس کی ٹیکنالوجی کو حاصل کروں گا مگر قرآن کی ان آیتوں کو ساتھ ساتھ پڑھوں گا جن آیتوں کے اندر بیج کا تذکرہ ہے. عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ ہے جس کے پاس غیب کا علم ہے. تم فارمر سے جا کر کے پوچھو، وہ زمین کے اندر ایک چھوٹا سا بیج زمین کے اندر ڈال دیتا ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ کون سی ذات ہے جس نے اس بیج کو، انگلش میں بیج کو کیا کہتے ہیں جی؟ سیڈ. سیڈ. اس سیڈ کو کس ذات نے توڑا، کس ذات نے اس کے اندر شگاف ڈالا، پھر ایک کمپن نکلتی ہے، ایک چھوٹا سا پتا سا نکلتا ہے. وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر آپ ان دو انگلیوں کے درمیان میں اس کو رکھیں اور ایسے مسل دیں تو وہ ختم ہو جائے گا.
لیکن خدا نے اس کے اندر پاور رکھی، خدا نے اس کے اندر طاقت رکھی. وہ زمین کے سینے کو شق کرتا ہے، زمین کے سینے کو توڑتا ہے، وہ قوم پر باہر نکلتی ہے. ابھی بھی وہ اتنی کمزور ہے کہ اگر دو انگلیوں کے درمیان کے اندر اس کو رکھنے کے بعد آپ اس کو ایسے مسل دیں تو وہ ختم ہو جائے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ تن آور درخت بن جاتا ہے، اس پر پتے لگ جاتے ہیں، اس کی شاخیں آ جاتی ہیں، اس کی ٹہنیاں آ جاتی ہیں، اس کے اوپر پھل آ جاتے ہیں. یہ ایک ہی زمین ہے جہاں پر مالٹے کا ذائقہ الگ ہے، یہ ایک ہی زمین ہے مینگو کا ذائقہ الگ ہے، ایک ہی زمین ہے جہاں پر مرچ کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے، کڑواہٹ پیدا ہو رہی ہے. یہ سب کہکشائیں، پھل، پھول، دریا، آبشارے، سمندر، آسمان کا پانی، یہ سب کچھ دنیا میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور یہ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. آج سے اسکول کے تمام مضامین کو پڑھنے کے اندر آپ یہ نیت کر لیں، آپ کی یہ تعلیم عبادت کا درجہ اختیار کرے گی. بتائیے کون کون لوگ اس نیت کے ساتھ آج کے بعد سائنسی علوم کی تعلیم حاصل کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ نیت کر رہے ہیں. ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے دل میں نیت کر لو ہم یہ سارے علوم حاصل کریں گے، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کی پہچان کو حاصل کریں. یہ اس دور کا سب سے بڑا علمی حادثہ ہے. علوم سے خدا کے نام کو جدا کر دیا گیا. جبکہ غار حرا کے اندر پہلا کام اللہ نے کیا کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو یہ علم تم کو آئے گا، مگر کس نام کے ساتھ؟ بسم ربک الذی خلق، اس ذات کا نام لے کر جس ذات نے تم کو پیدا کیا. پتہ چلا علم اور خدا کا نام، علم اور خدا کا تعارف، علم اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ لازم اور ملزوم ہے. اسی نیت سے ہم علوم حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش نمبر 2، ریکویسٹ نمبر 2، کچھ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو آسمان پر ہوتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں جو آسمان پر ہیں. آپ جانتے ہیں نا ملائکہ کو، فرشتوں کو جانتے ہیں. یہ کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر. اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے اس دنیا کے اندر. احادیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے رہتے ہیں. سوال کیا گیا، علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ آسمان پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو ملائکہ ہوتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، لیکن زمین پر جو فرشتے ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو زمین پر فرشتے ہوتے ہیں؟ میری بات ذرا سن لیں گے تو میری بات ابھی ختم ہو جائے گی. توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دینی مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اسپیکر بات کر رہا ہے اس کی بات کو سنا جائے. اگر آپ حضرات میں سے کسی کو کوئی ضروری بات کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو بات کرنی ہے وہ باہر چلا جائے اور آپس میں بات کر لیں. کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں. آپ کے ٹیچر انشاءاللہ آپ کو نہیں ڈانٹیں گے، لیکن جب تک آپ بیٹھے تو مجھے بھوکتے کچھ منٹوں کے لیے. زمین پر چلنے والے فرشتے کون سے ہیں؟ زمین پر چلنے والے فرشتے احادیث کے مطابق وہ ہیں، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی جو اس زمین پر چلتے ہیں مگر ان کی عفت، ان کی حیا، ان کی شرم اور ان کی پاک دامنی محفوظ رہتی ہے، ان کی نگاہیں محفوظ رہتی ہیں. اور جو نوجوان لڑکی اپنی حیا، اپنی شرم، اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت کو محفوظ رکھے، وہ اس دنیا اور اس دھرتی پر چل تو رہی ہے مگر آسمان والوں کی نظر میں وہ اس طرح سے چمکتی ہے جیسا کہ زمین والوں کی نظر میں آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. جو میرا نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بازار میں چلتا ہے، اسکول میں آتا ہے، بد نظری سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور کسی نامحرم لڑکی کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی، کسی غیر مسلم عورت کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی،
حدیث کے مطابق وہ چل تو زمین پر رہا ہے لیکن خدا اس کے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سناتا ہے. خدا اس کو ہدایت کا چراغ بناتا ہے. خدا اس کو ہدایت کی روشنی کا مینار بناتا ہے. اب بتاؤ میری کون سی بہن اور میرا کون سا بھائی ہے جو اپنے جنسی معاملات کے اندر اور اپنے اخلاقی معاملات کے اندر اپنے عفت اپنے پاک دامنی کے معاملات پر زندگی اس طریقے سے گزارے کہ اس کے دل دماغ پر کبھی کسی قسم کا داغ اور دھبا نہ ہو. بتاؤ اس کا کون کون عزم کرتا ہے؟ سارے کے سارے اس کے عزم کرتے ہو؟ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں کے اندر خدا برکت ڈالے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے وجود اور آپ کے جسم سے پوری دنیا کے اندر ہدایت کے نور کو اور ہدایت کی روشنی کو عام اور کام فرمائے گا. دو گزارشات. اب اس کے بعد آخری گزارش، جو مسلمان نوجوان، جو مسلم بہن قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ اپنی اسٹرانگ رکھتا ہے، خدا تعالیٰ اس آدمی کو مستقبل کے اعتبار سے انسانوں کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ آدمی بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. مولانا مفتی ارشد صاحب، قاری محمد طیب قاسمی صاحب یہاں پر موجود ہے. یہ دنیا بڑی فانی ہے، سب نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، آپ سب لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے. قاری طیب صاحب نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، مفتی ارشد صاحب نے بھی مرنا ہے. یہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم سب کے سب اس دنیا سے چلے جائیں گے. آنے والی نسلیں آئیں گی 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد. ایک سوال اٹھے گا، ہانگ کانگ کے اندر کون لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح اسلامک سینٹر کے اندر بچوں کا دینی ذہن بنانے کی کوشش کی تھی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہانگ کانگ کے دیار غیر کے اندر غیر مسلموں کے ایوانوں کے اندر تکبیر کے نعرے بلند کیے تھے، خدا کی عبادت کے لیے مساجد آباد کی تھی؟ وہ ہسٹری اور تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. فرشتوں کے ہاں بھی محفوظ ہوگا، بندوں کے ہاں بھی محفوظ ہوگا. خدا ان کے اجر کو بھی محفوظ رکھے گا. تو پتہ چلے گا وہ فرشتے اپنا نام اعمال نکال کر کے بتائیں گے کہ ایک محمد طیب نام کا کوئی آدمی تھا جو یہاں پر دین کا کام کر کے گیا ہے، فلاں مسجد کے اندر اس کا خون لگ گیا تھا، فلاں جگہ پر اس کا پسینہ خرچ ہو گیا تھا. ہم سب مر جائیں گے لیکن اللہ کے ہاں ایک ایک ذرہ ذرہ محفوظ اور موجود رہے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے بندوں کو خدا کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے اپنی زندگیاں گزار دی تھیں. زندگی ختم ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے خدا کی ذات سے لوگوں کا تعارف کرانے کے اندر زندگی گزر جائے. ایسے لوگ دنیا کے اندر بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں. یہ حضرات نے اپنا کام کر لیا، ان حضرات کو اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دی، یہ کر رہے ہیں. ہانگ کانگ کے اندر اور دنیا کے تمام غیر مسلم کنٹریز کے اندر اب آپ لوگوں نے جا کر کے دین کا کام کرنا ہے. آپ لوگوں نے جا کر کے اس دنیا کے ایک ایک انسان تک خدا کے نبی کا کلمہ پہنچانا ہے اور ان اقتدار کے ایوانوں کے اندر تکبیر کے نعرے بلند کرنے ہیں. بتاؤ اس کے لیے میری کون سی بہنیں اور کون سے بھائی تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.islamicwaves.com